جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی صفائی بیان کروں کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی، آپ تسلیم نہیں کرو گے، میرے اوپر زبان طراز ہو چکی ہیں، اور اگر میں اس گناہ کو قبول کر لوں تو میں ایسے گناہ کو کیوں قبول کروں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں اس موقع پر وہی کہتی ہوں جو یوسف کے بابا نے کہا تھا، میرا مقدمہ اللہ کے دربار میں ہے۔ چہرہ پلٹتی ہیں، کروٹ لیتی ہیں اور ادھر منہ کر کے اپنی چارپائی پہ لیٹ جاتی ہیں۔ ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت عائشہ کے بستر پر موجود ہیں، چارپائی سے اٹھتے نہیں ہیں، آسمان سے وحی اتر جاتی ہے، نبی کے اوپر وحی کے آثار غالب ہو جاتے ہیں، اور جب وحی ختم ہوتی ہے کہتے ہیں عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں نازل کر دیا۔ ماں کہتی ہے عائشہ کھڑی ہو، اپنے نبی کا شکریہ ادا کر۔ جواب میں کہتی ہے ماں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی جنہوں نے آ کر کہا تھا اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے اپنے عرش سے میری برات کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رئیس المنافقین کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی وہ مسلمان جو بے علمی میں یا منافقین کی سازشوں میں پھنس کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر حد قائم کرتے ہیں، ان کو درے مارتے ہیں۔ اور قرآن کی آیات سنیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تم کو ایسی بات سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں ہے، یا اللہ تو پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑی تہمت ہے۔ اب سوچئے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام عالم الغیب ہیں، آپ کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہے، ساری پانچوں کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے غلاموں کو علم غیب ہے، آپ کے نوکروں کو علم غیب ہے، آپ کو تو ما کان وما یکون ہر چیز کی خبر تھی۔ اگر خبر تھی تو نبی علی سے مشورہ کیوں کر رہے تھے؟ اگر نبی کو خبر تھی کہ میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے، یہ بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، تو علی اور اس کے بعد اسامہ بن زید سے نبی نے مشورہ کیوں کیا؟ حضرت عائشہ کو یہ کیوں کہا اگر گناہ میں پھنس چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے؟ کوئی غیرت مند بندہ اپنی بیوی کی سچائی کو جاننے کے باوجود یہ برداشت کرے گا؟ یہ جملے زبان سے نکالے گا؟ کیوں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور پھر ان ظالموں کی باتیں سن کر منافقین کا پھیلایا ہوا جال آپ کڑتے رہے، تنگ ہوتے رہے، منبر پہ چڑھ کر کہتے رہے لوگ مجھے میرے اہل و عیال کے اندر پریشان کر رہے ہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو فوراً کہہ دیتے یہ جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ارے اس سے پہلے، اس سارے قصے سے پہلے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سواری سے اتر کے قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، اور سواری کے اوپر، اونٹ کے اوپر ان کا کچاوا رکھا جا رہا تھا، نبی علم غیب ہوتے تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر ہی کیوں جاتے؟ آپ میں سے کوئی اپنی گاڑی میں جا رہے ہو اور محطے پر رکے گاڑی پیٹرول ڈلوانے کے لیے، بیگم صاحبہ بتائے بغیر اتر کر باتھ روم چلی جائے، اور آپ کو پتا ہو کہ بیوی اس میں نہیں ہے، گاڑی چلا دو گے؟ اگر نبی کو علم غیب تھا عائشہ کے سواری پہ موجود نہ ہونے کی، اللہ کے نبی کو اطلاع تھی، پھر قافلہ کیسے چلا؟ ارے قافلے کے پیچھے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، قافلے کے پیچھے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ قافلے کی گری پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا لانا۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے اس صحابی کی ڈیوٹی نہ لگتی، جس کی چیز گرتی نبی کو پتہ لگ جاتا، فوراً کہتے بھائی تیری فلاں چیز گر گئی دوبارہ اٹھا لے، اس کو پیچھے کیوں رہنے دیا، اس کی ڈیوٹی کیوں لگی؟ اللہ کے لیے سوچئے، یہ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ عالم الغیب تھے، ساری باتوں کا آپ کو علم تھا، اور پھر حضرت عائشہ پہ لگنے والی یہ تہمت اور نبی کی خاموشی،
ان دونوں کو تولیے، کہیں ہم نبی کی توہین کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، شہد پیتے، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے پلاننگ کی کہ یہ سوکن کے گھر بیٹھتے ہیں، آج جب تیرے پاس آئیں یا میرے پاس آئیں، ہم دونوں میں سے یہی کہیں گی اللہ کے نبی آپ کے منہ میں سے ایک بو آ رہی ہے، خاص قسم کی ایک بو ہے، وہ آ رہی ہے۔ حفصہ تیرے پاس آئے تو بھی یہ کہنا، میرے پاس آئے تو میں بھی یہ کہوں گا۔